واجب الاحترام سامعین محترم، خدا ہم سب کی عزاداری کو قبول فرماوے۔ اتنی بارش کے باوجود، اتنی ٹھنڈی ہونے کے باوجود ہوا چلتی ہے، بہت تیز ہوا چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مومنین، عزاداران سید الشہداء یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجلس حسین کی برکت ہے، اور ان میں آپ کا خلوص شامل ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں آپ کہ مجلس حسین میں آنے کی برکت، مجلس حسین میں آنے کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ اور وہ آنکھیں قیامت کے دن ہرگز نہیں روئے گی کہ جو آنکھیں فرش عزا میں بیٹھ کے غم حسین میں آنسو بہاتی ہو۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پہ آ کے رکی تھی کہ آج وہ زمانہ ہے، یہ 21ویں صدی کا زمانہ، 21ویں صدی کا ماحول، کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان درار پیدا کرتا ہے، ایک رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ دنیا، آج یہ میڈیا، اور یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال پوچھنا ہے۔ اور کیوں آج یہ محبت کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات، جو کل میں نے ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ ہے زبان۔ انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا۔ بیٹا باپ کے سامنے جب آرگیو کرتا ہے، جب یہ آرگیومنٹس حد سے بڑھ جاتی ہے، اور وہیں سے پھر دوریاں اختیار ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے وہ ڈسٹینس شروع ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی باغم باغ، اور یہ دنیا کی نشو و نما، یہ دنیا کی انوالومنٹ، یہ میڈیا، یہ ٹیلی ویژنز، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹیلی ویژنز کے اندر ایسے ایسے پروگرامز آتے ہیں، ایسے ایسے سیریلز آتے ہیں کہ جو چاہے وہ کارٹون ہی کیوں نہ ہو، اور جیسے کہ ایک کلپ ہم کو ملی تھی فیس بک کے اندر، ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا، ہم نے دیکھا ایک جو یہ بچوں کا یہ کارٹون چل رہا ہے سمپسن، اس قدر خطرناک ہے، یہ اس قدر خطرناک ہے، صرف یہ تقریباً 2 منٹ کی کلپ تھی۔ ذرا ہم نے دیکھا اور پہچانا کہ کس طرح سے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایسے بہت سارے سیریلز ہیں کہ جو جس طرح سے بات کیا جاتا ہے، ہمارے بچے اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے بیہیویئر میں کس طرح سے تبدیلی آتی جاتی ہے، ان کے حال چال میں، ان کے باتوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، جس طرح سے وہ گھر پہ آتے ہیں۔ ایسے ایسے سیریل، آپ تعجب ہو گئے عزیزان گرامی و برادران ایمانی۔ سوچنے کا مقام ہے، فکر کریں کہ آج ہم کہاں پہ ہیں اور دنیا ہمیں کہاں پہ لے جانا چاہتی ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم ہیں کون، کہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ہیں تو شیعیان حیدر کرار کے چاہنے والے، ہم مولا علی کے چاہنے والے، ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیعہ کی بات بہت اور بلند کی بات، صرف ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لائے کہ وی آر دا لورز آف اہل البیت۔ یہ دنیا ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ ہم نے کس کو اپنا آئیڈیل بنا کے رکھا ہے؟ ایسے ایسے سیلیبریٹیز کے جب انٹرویو آتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ درمیان میں
باپ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور وہ اپنے آپ کو سپر اسٹار کہنے لگا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے، شہرت ہے، فیم ہے، شہرت ہے، فیم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے کہ گویا یہ باپ اس کا باپ نہیں، نوکر ہے۔ یہ میڈیا، اور آج ہم اس میڈیا کے اتنے دیوانے، اور آج دنیا جو ہے، دنیا ان لوگوں کا انٹرویو لے رہی ہے، اور انٹرویو لینے کے بعد بھی ایسے ناکارہ اور بدتمیز انسانوں کا آٹوگراف لینے کے لیے تیار ہے۔ سنیں، آپ سوچیں عزیزان گرامی، یہ چیزیں اور یہ بدتمیزیاں جو ہوتی ہے، بد اخلاقیاں جو ہوتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ میوزک کیا ہے؟ کیا ہے میوزک؟ آج دنیا اس کو یہ پروف کر رہی ہے کہ میوزک کے ذریعے سے ہمارا ایٹیٹیوڈ اور اچھا ہوتا ہے، آج دنیا یہ سوچتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، نیوز پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ آسٹریلیا سے ایک سنگر آتا ہے اور ہیتھرو ایئرپورٹ میں اس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے، اس کے فین سب ہیں، اور جب وہ رات کی تاریکیوں میں، جب وہ لائیو میوزیکل کنسرٹ میں وہاں سے نکلتے ہیں، سڑکوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میوزک جو ہے وہ ان کو کہیں سینس کی طرف لے جاتی ہے، اچھے اس کی طرف لے۔ آپ سوچیں، اس کے اوپر غور کریں عزیزان گرامی و برادران ایمانی، یہ انسان کو دنیا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ اس طرح سے نشہ ہے، یہ اس طرح سے نشہ ہے، پاپ سنگز جو ہے وہ اس طرح سے نشہ ہے کہ انسان کے برین کو ڈیمیج کر دیتا ہے، یہ تو یہ ہمارے اخلاق، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہمارے پیرنٹس ہیں، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آپ کے پیرنٹس ہیں، 3 قسم کے آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ایک آپ کے ماں باپ جنہوں آپ کو جنم دیا ہے، بایولوجیکل پیرنٹ، استاد، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے سسر، فادر ان لو اور مدر ان لو، یہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ہم ان کے بارے میں سوچیں، آج سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر اس طرح سے چینجز کیوں آ گئی ہے؟ دنیا ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ عزیزان گرامی اور برادران ایمان، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، جب ہم ہمارے فرینڈ سے جب اسکول میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ سوال ہم نے ذہن میں پوچھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے فرینڈشپ، بہت سارے فرینڈشپ کے کرائٹیریاز ہیں کہ وہ آنیسٹ ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمارے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، جنرل، پلیز، ایک یہ گلوبل میسج ہے، اور یہ پیرنٹس کا جو ایشو ہے، جو ڈس ریسپیکٹ اور ذمہ داریوں سے عاجز ہے، یہ بھی ایک گلوبل ایشو ہے عزیزان گرامی و برادران ایمانی۔ سمجھنے کی بات ہے، آج ہم فرینڈشپ کرتے ہیں نا، فرینڈشپ، اگر کسی کو ہمارے اسکول کے اندر فرینڈز نہ ملیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں کہ میرا کوئی فرینڈز نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ارے پہلے یہ سینس پیدا کرو کہ ہم کس سے فرینڈشپ کریں، to whom we should make a friendship with، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ فرینڈز آپ کا سو کال کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ کیا آپ دوستی کرو گے؟ وہ آپ کی دوستی کو نبھائے گا؟ کویسچن۔ ارے جب وہ اپنے ماں باپ کو جب وہ رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کی باتوں کو نہیں مانتا، آپ ان کو اپنا فرینڈز بنانا چاہیں گے، وہ آپ کی کیا عزت کرے گا؟ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سچی کہانیاں، سچی انسیڈنٹس آتے ہیں، اور یہ کامن سٹوریز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ اور اس کے اوپر فلم بھی بن چکی ہے،
کبھی کبھی ریالٹی، اور یہ اس کی کتنی زبانوں میں، پیرشین، اٹالین، فرینچ، اس میں زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بکس بھی نکلی ہوئی ہے، اور ہر آرٹیکل کے اندر یہ واقعہ کہ ایک دفعہ ایک لڑکا تھا، چھوٹا سا لڑکا، وہ ہمیشہ اس کی ماں جو ہے اس کو اسکول میں لے جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی. اس کی ماں کی جو ایک آنکھ تھی نہیں تھی. سب اس کو ہیٹ کرتے تھے، اس کے فرینڈز بھی جو ہیں اس کو ہیٹ کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری ماں کی شکل کیا ہے، تمہاری ماں کی شکل کیا ہے. تو وہ جبھی بھی وہ گھر پہ آتا تھا، اب یا گھر پہ آتی تھی کسی اور بک میں جو ہے وہ گرل ہے اور کسی اور میں بوائے ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم دیکھیں کہ اس میں ہم کو میسج کیا مل رہا ہے. عزیزان گرامی و برادرانی، سوچنے کا مقام ہے. اور وہ ہمیشہ نفرت کرتی تھی. آخر وہ لڑکا جو ہے وہ باغ، یعنی اپنی ماں جو ہے وہ گھر چھوڑ کے باغ جاتی ہے، لیکن وہ ایک نوٹ چھوڑ کے دیتی ہے کہ بیٹا آج جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو، آج تو تم مجھے اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ہیٹرڈ جو تمہارے دل کے اندر بسا ہوا ہے، بیٹا یہ میری آنکھ گئی ہے، پتا ہے کیا؟ وہ تیری وجہ سے. بیٹا بچپن میں تجھے تیری آنکھ میں چوٹ لگی تھی، تیری آنکھ خراب ہو گئی تھی، تو نہیں دیکھ سکتا تھا ایک آنکھ، لہذا میں نے یہ میری ایک آنکھ نکال کے تجھے دیا ہے. سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی. ہم ماں باپ کی ذمہ داریاں، یہ میرا موضوع ہے نا، ان کے احسانات. جب یہ بچہ روتا ہے تو ماں کتنی تڑپ جاتی ہے، اور یہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے بچے کو. انشاءاللہ میری گفتگو ہوگی بہت ڈیٹیل کے ساتھ. آج ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، اور ہم کو کہاں جانا چاہیے. سوال میرا آج صرف یہی ہے کہ محرم گزر گیا ہے کہ نہیں ہے. ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں محرم کیوں پسار تھیو، کیسا گیا محرم، کون آیا تھا ذاکر پڑھنے والا، فیڈ بیک ہے کہ نہیں ہے، کون شخص آیا تھا، کون سے مولانا نے پڑھی تھی، کون سا موضوع لیا تھا، کیا فیڈ بیک ملا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے یہ سوال آج اتنا عام کر دیا ہے کہ خود روح مجلس کی ویلیو بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے کیا یہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ میں نے اس مجلس سے، حسین سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے. میں آج یہاں پہ آیا ہوں، مجھے اس مجلس نے مجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ میں دوسروں کی بات نہیں کروں، میں دوسروں کے بارے میں نہ سوچوں کہ دوسروں کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کون سا اسپیکر آیا ہے کہ نہیں آیا. ارے خود مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کیا مجھے ملا ہے. ہم فیڈ بیک کی تلاش میں ہوتے ہیں نا. عزیزان گرامی، ذرا فکر کریں اپنے آپ کو، نفس کو جھنجھوڑیں. ارے ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک واقعہ آئے گا کہ ذاکر حسین، میں عالم کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم سوری، عالم کی بات نہیں کر رہا، میں بھی ایک یہاں پہ ہونے کے باوجود بھی میں ایک گیسٹ سپیکر ہوں. خیر، تو یہ ممبر پہ یہ ذاکر جو پڑھتے ہیں نا مجلس مرثیہ، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ ارے یہ ان کے پاس قیامت کے دن اللہ اتھارٹی دے گا شفاعت کے لیے. کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، اور دنیا ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ذکر اہل بیت کرتا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے. عزیزان گرامی، الحمدللہ میں ایک گلوبل میسج دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں پہ یہ میری آواز جا رہی ہے،
اس میسج کو لیں پلیز. میں سارے یوتھ، صرف یہاں کے یوتھ سے بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، کیونکہ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عزیزان گرامی سوچیں، ہم ایک ذاکر کی بھی ہم وہ نہیں سوچ سکتے. بے شک اچھی بات ہے یہ جھانچنا پرکھنا کہ کون آیا کون پڑا، یہ ایک، لیکن اس کو ایک لیمٹ پہ رکھے، مذاق نہ بنائیں اس چیز کو. ایک جنرل میسج دے رہا ہوں، پلیز اس کو ہم ایک جنرل میسج لیں اور ہم اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، ہدایت ہدایت آج ہم اتنی مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں. میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. ہم کو اثر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ سوال. اگر اثر کر رہی ہے، نور علی نور، فائدہ ہی فائدہ ہے. میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز سوچئے گا. میرا خطابت صرف اپنے نوجوان چھوٹے بچے بھائیوں کے لیے ہے. اگر مجھے اتنے سالوں سے میں مجلس سنتا چلا آ رہا ہوں، مجھے پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے؟ کیا پرابلم؟ ممبر میں پرابلم ہے؟ نہیں ہو سکتا. ذکر اہل بیت میں پرابلم ہے؟ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. ہدایت کہاں ہے؟ کہاں ہدایت؟ ابا میں ہے، قبا میں ہے، تسبیح میں ہے، امام کہاں ہے ہدایت؟ سوال کریں اپنے آپ کو. یہ ہم دعا میں روز پڑھتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ احسنت، کہ اے پروردگار میرے دل کو، میرے قلب کو تو نہ پھیرنا، نہ ڈیویٹ کرنا ہدایت کے بعد. یا اللہ، اب پتا چلا یہ ہدایت کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. کیوں مجھے ہدایت میں دل میں اثر نہیں کرتی؟ آیت اللہ جواد ملک تبریزی، نام سنا ہے آپ نے؟ عارف ان کا جو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک عرفاء میں ان کا نام آتا ہے. وہ 18 ایئرز کے اندر، 18 سال کی جب ان کی عمر تھی، تب انہوں نے اجتہاد کا دروازہ نوک کیا. نوک، جی، اجتہاد کا دروازہ نوک کیا. اجتہاد کا دروازہ جب وہ 18 ایئرز کے اندر جب تھے، اجتہاد کا دروازہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 18 ایئرز کے اندر کوئی اجتہاد کا دروازہ ایسی عمر میں نوک کرے، ڈو یو تھنک اٹ از اے جوک؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ 18 سال کی عمر میں، انہوں نے 18 سال کی عمر میں اجتہاد کا دروازہ نوک کیا. ہر چیز سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. کیوں نیند نہیں آتی تھی؟ وہ گئے اپنے استاد کے پاس، صبح سویرے اٹھ کے، اتنا مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، ان کو نیند نہیں آتی. استاد سے کہا کہ میں ہر مکروہات سے پرہیز کرتا ہوں، حرام سب کچھ مستحبات اتنی زیادہ، لیکن پھر بھی میرے دل میں جو ہے وہ سکون نہیں ملتا. مجھے سکون میرے دل میں نہیں ملتا. تو آپ کو پتا ہے جواب ان کے استاد نے کیا فرمایا؟ کہ ام بغضک فی قلوبک، فی قلبک، کیا تمہارے دل کے اندر کسی کا بغض ہے، کسی کا کینہ ہے تمہارے دل کے اندر؟ اللہ اکبر، اجتہاد کے درجے میں پہنچ چکے ہیں. فکر ہو رہی ہے ان کو. ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ہم نے کتنے امراض پال رکھے ہیں. مرض کی بات نہیں کر رہا، امراض پلولر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو وہ سوچنے لگے، کہا کہ ہاں بالکل ہے. کہا کہ ہماری فیملی کے اندر ایک وراثت کا مسئلہ اچانک آ گیا. آج سالوں سال تک یہ مسئلہ کورٹ پہ چلا گیا، یہ مسئلہ اس کا سولو بھی نہیں ہوا. تو کہا کہ بالکل ہے. تو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا کہ فلاں شخص سے. عزیز علی گرامی سوچیں. تو ان کے استاد نے کہا کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک فیور کر سکتے ہو اپنے آپ پر. کہا کہ جی مجھے اس سے نکلنا ہے، ہمت چاہیے، ہمت. کہا کہ جب وہ بزرگ آئے،
اب جب وہ مجلس میں یا گیدرنگ میں آئے، اب جب وہ شوز پہننا چاہے تو اس سے پہلے تم ان کے شوز کو جو ہے ان کے سامنے رکھ دو، ہاتھ اٹھا کے تم خود جھکو اور ان کو پہنانے کی کوشش کرو. بس دیکھنا یہ تمہارا پرابلم سولو ہو جائے گا. عزیزان گرامی، ہماری روحانی پرابلمز جو ہے، ہم یہاں ہمارا پرابلمز ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم روحانی لوگوں کے پاس نہیں جاتے. جی، روحانی لوگوں کے پاس نہیں جاتے ایڈوائز حاصل کرنے کے لیے. کیا پرابلم ہے؟ عزیزان گرامی، وہ نے کہا کہ نہیں، اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے جھکو اور اس کو سیدھا کرو اور اس کو پہناؤ. جب انہوں نے یہ ایکٹ کیا، ان کو وہ سینے سے لگا لیا، دونوں روئے، آنکھیں چھلک گئی اور دیر تک ایک دوسرے کو تھامے رکھا. سارا پرابلم، سارا غم دور ہو گیا. تب یہ آیت اللہ جواد ملک تبریزی کہتے ہیں، اسی وقت سے میں نے اپنے دل کے اندر سکون محسوس کیا ہے اور میری منزلیں اتنی طے ہو گئی کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کا مجھے استاد بننے کا شرف حاصل ہوا. عزیزان گرامی، پہلا ریزن وقت اجازت نہیں دیتا. آج جب یہ بات آ ہی گئی ہے all of sudden، تو میں کہنا چلوں کہ ہدایت کے کچھ راستے ہوتے ہیں، ہدایت کے کچھ ٹپس ہوتے ہیں، ہدایت کے کچھ ویز ہوتے ہیں. ہمیں اس سے تلاش کرنا ہے. اپنے آپ کو پوچھیں کہ وائی، کیوں مجھے ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ کہیں میرے اندر پرابلم تو نہیں ہے؟ ڈائیگنوز کریں، ریسرچ کریں، حساب لگائیں اس کا کہ اگر میری نماز شب قضا ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انالائز کریں، پھر دیکھیں اس کا جواب ہمیں آٹومیٹکلی ملے گا. عزیزان گرامی، آج بھی 21ویں صدی میں یہی ہمارا پرابلم ہے کہ آج ہم ہمارے والدین کی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں. دامن وقت اجازت نہیں دیتا. کل میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا واقعہ آئے گا آیت اللہ نوری کے حوالے سے، اور آیت اللہ شیخ عباس قمی انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اوورسیز جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے کے لیے ہو، کام کرنے کے لیے ہو، بزنس کے لیے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، یا تو پھر وہ مدرسے میں کے لیے کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کی رضامندی نہ ہو تو ان کو کیا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کل انشاءاللہ تعالی. لیکن آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے اندر، ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی ایک فریم ہے، فریم. اسی کو دیکھ کے ہم آگے بڑھیں، اسی کو دیکھ کے ہم ہماری زندگی کا ایک رول ماڈل بنا لیں، پھر دیکھیں کہ سارے پرابلمز خود بخود سولو ہو جائیں گے. ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے، ماں باپ کی منزلت کتنی بلند ہے. انسان ایک لمحے کے لیے سوچے، بس ایک لمحے کے لیے سوچے. مدینے کا واقعہ ہے اور وہ گولڈن پیریڈ تھا، گولڈن ایرا، اس زمانے کی بات. جی، گولڈن ایرا، اس زمانے کی بات کہ ایک شخص آیا، گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار، جو بھی ہو، سواری پہ سوار تھا، اور پوچھ رہا تھا کہ رسول خدا کہاں ہے. اترتا نہیں تھا. کہا کہ رسول خدا کا گھر یہ ہے. اگر رسول خدا کو بولو کہ اندر آئے، یعنی باہر آئے. لوگوں نے کہا عجیب، لگتا بھی نہیں ہے کہ یہاں کا ہے، اور اس کا لباس، اس کی باڈی میں، اس کے کپڑے میں گرد جمع ہوئی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، اور یہ بدتمیز ایسا لگتا ہے کہ رسول خدا کو کہتا ہے کہ باہر آئیں، ان کو بولے. تو کہا کہ ایک سیکنڈ، رسول خدا نہیں ہے یہاں پہ. تو کسی نے کہا ایک کام کرو، رسول خدا 2-3 دن کے بعد آئیں گے، تم جو ہے ہمارے گھر پہ رک جاؤ. کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا. سب لوگ اور تعجب میں پڑ گئے. توجہ ہے نا اصل کے نبی، سب لوگ اور تعجب میں پڑ گئے. کہا کہ اتنی دور سے بھی آیا ہے، رسول خدا سے بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہ جناب ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر ہم ہوتے تو ہاں چلو کوئی بات نہیں، رک جاتے، ایک آدھ رات صحیح ملاقات ہو جائے گی. لیکن کہا نہیں. وہ چلا گیا اور سب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. 2-3 دن کے بعد رسول خدا آئے. مدینے کا یہ گولڈن ایرا، گولڈن پیریڈ تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں.
آئے رسول خدا، اور آنے کے بعد سرور کائنات نے کہا کہ جنوب کی جانب سے مجھے رحمان اور رحیم کی تجلی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا مقام ہے دوستو، بڑا مقام ہے۔ دیکھا نہیں تھا رسول خدا کو، لیکن وہ رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے رحمان اور رحیم کی جو تجلیاں ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں میرا وقت ہے، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو۔ کہا کون آیا تھا؟ کوئی آیا تھا ملنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں ایک آیا تھا، ان ہماری لینگویج میں کوئی کریزی ایگزامپل ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی اس طرح سے یہ لفظ ان کے اس زمانے میں استعمال کیا گیا، میں بڑی احتیاط سے اس چیز کو میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی ایسے کلمات ادا کیے تھے، تو کہا کہ بس ایک آیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا، اور وہ ہم نے ان کو بہت روکا لیکن وہ نہیں آیا۔ تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، یمن سے آیا تھا، اور کیونکہ اس کی ماں نے اس کو انسٹرکچر دیا تھا، اس کی ماں کی ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ماں اکیلی رہ گئی تھی، وہ نیا مسلمان ہوا تھا۔ اللہ اکبر، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کی تمنا تھی ملاقات کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا تم جلدی آ جانا، اور وہ یمن سے آیا تھا، کتنا فاصلہ ہے، آج تو ہزاروں کا میل کا فاصلہ جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے کی بات ہے، کہا کہ دیکھو جلدی آ جانا، اسی لیے وہ رکا تک نہیں۔ اب یہ کون تھا؟ یہ آگے جا کے اویس القرنی بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ منزلت عزیزان گرامی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سیرت کو ہم دیکھیں، ہمارے لیے ماڈل ہے، یہ ماڈل ہمارے معصومین کی سیرت، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جن کے عشرے میں آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، وہ کس طرح سے جناب ابو الفضل عباس، وہ کس طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے تھے، ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ سیرت ائمہ جو ہے، دیکھیں یہ ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ جب سمجھتے ہیں ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے؟ ہیرا۔ جب یہ ہیرے جو ہوتے ہیں نا، اس کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے ڈائمنشن ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ڈائمنشن ہوتا ہے جو ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے، بہت ہارڈ ہوتا ہے خریدنا، ایفورٹ نہیں کر سکتے، اور کچھ ہوتا ہے جو انسان محنت کرے تو ایفورٹ کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت اہل البیت بھی وہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم اس رینج تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہائی لیول کی بات ہے، لیکن ان کی کچھ سیرتیں ایسی ہے کہ جب ہماری زندگی میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ بس ہمیں مجلس حسین میں آ کے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ کیسے ہدایت ملے گی؟ ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا، نکال دو اپنے دلوں میں سے بغض، نکال دو اپنے دلوں میں سے کینہ، پھر دیکھیں کہ ہدایت کیسے ہم کو اثر نہیں کرتی۔ میں نے ایک آیت اللہ جواد ملک تبریزی کا ایک ایگزامپل آپ کو میں نے دیا تھا ابھی، ایسے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں سٹوریز ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، فکر کریں، بس صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے دوستو میرے بھائیو۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا اور سرور کائنات کا خطبہ سن رہا تھا کہ جہاد کے یہ فائدے ہیں، جہاد کے وہ فائدے ہیں، شہادت، یہ وہ، شہادت کے بارے میں بہت، اور واقعی شہادت بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ نیوز پڑھی تھی کہ علامہ ناصر عباس، آج ظالمین نے ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، لیکن پھر بھی ایک جذبہ ہے عزیزان گرامی، یہ محبت اہل البیت علیہ السلام کا۔ خدا جہاں جہاں پہ بھی شیعیان اہل بیت علیہ السلام، شیعیان
امام حسین ابا عبداللہ ہیں، ان کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو خدمت گزار ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے سرور کائنات کے زمانے میں بھی ایک شخص کو ایک شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اور سرور کائنات کو کہا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لے جائیے۔ سرور کائنات نے ان کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کیا، اوکے آ جاؤ، نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے فیملی میں کون ہے؟ کہا کہ میری ماں ہے۔ باپ کہاں؟ نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم ہی ایک ہو نا، جاؤ پہلے تم تمہاری ماں کی حفاظت کرو، تمہاری ماں کا خیال رکھو۔ اگر باپ ہوتا تو بھی کہتے کہ تم تمہاری ماں باپ کا خیال رکھو اگر کمزور ہوتے تو، لیکن اس وقت ان کی ماں تھی، جاؤ تم تمہاری ماں کا خیال رکھو۔ وہ بہت انسسٹ کر رہا تھا، یا رسول اللہ پلیز الاؤ می، کہا کہ مجھے جانا ہے پلیز۔ رسول اللہ کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، 365 دن تم کو جہاد کا ثواب ملے گا، تم اگر بیٹھے بیٹھے تم صرف تمہاری ماں کے چہرے کو دیکھو، تم تمہاری ماں کی خدمت کیا کرو، just serve your mom, be kind with your mom، صرف ان کی خدمت کیا کرو، پھر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ ارے تم کو ایک ایک دن جو ہے وہ تمہیں جہاد کا ثواب تم کو ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، اسلام جو ہم کو ٹیچ کر رہا ہے، جو ہم کو ہیومینٹیز اور مین کائنڈ ٹو سرو دا کمیونٹی، ٹو سرو دا پیپل، دا ویلیو آف دا ہیومن بینگس، یہ ہم کو سکھا رہا ہے۔ اور آج ہم اسی اسلام سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ٹیچنگز آف دا اہل بیت جو ہم کو مورل اور ایتھکس ہم کو بناتی ہے، ہم کو سنوارتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اور یہ ہم کو کہاں سے ملے گی؟ یہ مجلس حسین سے ہم کو ملے گا۔ آج کی مجلسیں برپا کرنا بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ آج ہم کو اس 21 سینچری کے اندر کوئی بھی ہم کو پرابلم نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس مجلسوں کو امام بارگاہوں تک محدود نہ رکھیں، پلیز پلیز، اس کو گھروں میں بھی اس کو منتقل کریں، گھروں میں بھی مجلسیں برپا کریں۔ ہمارا یہ نعرہ ہے نا کہ میرا گھر میری جنت، وہ گھر جنت نہیں بن سکتا کہ جس گھر میں خاتون جنت کا ذکر نہ ہو۔ وہ گھر جنت نہیں بن سکتا جس میں جوانان جنت کا تذکرہ نہ ہو۔ عزیزانی گرامی، سوچیں اس بات کو، فکر کریں، گھروں میں بھلے کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پورے لیسٹر کی جماعت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ بچے بیٹھیں، نیاز تبرکات کا انتظام کریں، بیٹھیں، ایک مرثیہ پڑھیں، روئیں، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی۔ عزیزانی گرامی، پھر دیکھیں، اطاعت، فرمانبرداری، ایثار، یہ جذبات یہیں سے شروع ہوں گے۔ فخر محسوس ہوں گے، فخر محسوس ہوگی آپ کو کہ اہل بیت کے غلاموں کی تصویر آپ کے گھر میں نظر آئے گی، آپ کے گھر میں نظر آئے گی۔ اس چیز کو احساس کریں، فیلنگ لائیں اپنے اندر۔ عزیزانی گرامی، بس آپ کی زحمت کو میں تمام کر دیا۔ عشر زینبیہ ہے، میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ دنیا کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ مولا حسین کا عشرہ صرف 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن حائر سید سجاد کا عشرہ کب ختم ہوگا؟ ثانی زہرا جناب زینب کا عشرہ کب ختم ہوگا؟ آزاداروں، رونے کی راتیں ہیں، رونے کی راتیں ہیں، اور آج جناب فاطمہ زہرا کو پرسا دیں کہ جن کا بڑا گھر اجڑ گیا، جن کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ دوستو، مصائب سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ حسین کی دکھیاری ماں کہاں بیٹھی ہے؟ جزاک اللہ آزادارو، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے،
خدا کوئی آپ کو غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کہاں بیٹھی ہے عزاداروں سنو گے؟ جہاں عزادار کے جوتے پڑے ہوتے ہیں نا، فاطمہ وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے. ہم جناب زینب کو پرسا دیں. کون زینب؟ سن سکو گے جملہ؟ جو دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، ارے جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. دوستو جب 11 محرم آئی نا تو جناب فضا کہتی ہے کہ 11ویں محرم کو مجھے علی بہت یاد آئے. تو لوگوں نے پوچھا فضا، اما فضا 11ویں محرم کو علی کیوں یاد آئے؟ تو کہا کہ جب زینب چھوٹی سی تھی نا، ہر وقت میری گود میں رہا کرتی تھی، کبھی میری گود سے اترتی نہیں تھی، تو مجھے علی کہتے تھے فضا زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال دو. عزادارو جزاک اللہ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کیا آواز گریہ بلند ہو رہی ہے؟ یہ وقت دعا ہے، دعا مانگو. نہیں عزادارو آواز سے گریہ کرو. ارے ایسے رو کہ جو پہلا تماچا شملوں نے جناب سکینہ کے منہ میں مارا تھا. عزادارو جس طرح سے رو کہ جیسے جناب زینب کو اگر تعزیانہ مارا جاتا تھا، ہائے سیدہ زینب کی حالت کیا ہوئی ہوگی. عزادارو یہ سوچو کہ کس کے بغل میں سید سجاد بیٹھے. عزادارو جناب فضا کہتی ہے ارے کہ امام علی کہتے تھے کہ مجھے ارے فضا زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈالو. مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں. لیکن عزادارو 11ویں محرم کو جب ثانی زہرا کو پیدل اتنا چلایا گیا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ہائے زینب کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، تب مجھے علی بہت یاد آئے. عزادارو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا جب آگے بڑھ رہا تھا، عزادارو جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا اور آئے شام کی طرف، عزادارو سنو گے قیامت کا جملہ کہ امام حسین کا سر نو کے نیزے پہ بلند تھا. جس نیزے پہ بلند تھا وہ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ زمین پہ نصب ہو گیا. لاکھ کوشش کی ظالمین اترے نیزے کو ہٹانے کی، مگر نیزے کو جنبش بھی نہ ہوئی. عزادارو آئے سید سجاد کے پاس، ایک ایسا تعزیانے کا وار کیا، کہا اے مولا طرف گئے اور کہا کہ ارے کیوں بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. دستے ادب جوڑ کے بابا کے سر کے قریب آئے، بابا میرے مظلوم بابا میرے پیاسے بابا بتائیے نا کیوں آگے نہیں بڑھتے. ارے میری پشت تازیانہ کھاتے زخمی ہو گئی ہے. سر حسین سے آواز آئی، بیٹا سجاد ارے میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری گود کی پالی سکینہ ناکے کی پشت سے ریگستان میں گر گئی ہے. جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ. میری گود کی پالی سکینہ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناکے کی پشت میں ریگستان میں گر گئی ہے. عزادارو قافلہ روکا گیا، بہل حرم بچی کو تلاش کرتے تھے. جناب زینب کا یہ عالم تھا، بیٹی سکینہ تو کدھر چلی گئی ہے؟ بیٹی سکینہ تو مجھے آواز دو. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے عجیب منظر دیکھا. ایک
ایک نقابپوش معظمہ بچی کو گود میں لیے ہے، تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، پیشانی چوم رہی ہے۔ جناب زینب نے آ کے کہا کہ اے معظمہ، خدا تیرا بھلا کرے، اور شکریہ ادا کیا۔ ارے شکریہ ادا کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے آج اس یتیمہ کی خبر گیری کی۔ آزادانو یہ سننا تھا۔ اس نقاب پوش معظمہ نے کہا کہ ارے شکریہ تو غیروں کا ادا کیا جاتا ہے زینب، میں کوئی اور نہیں، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے ماں کا نام سنا زینب ماں کا نام سنا۔ آزادانو برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ ماں کا نام سنا، زینب سے رہا نہ گیا، کہا اماں کیا اب آئی ہو؟ کہ جب اکبر کے سینے میں برچی کا پل لگا، اماں کیا اب آئی ہو؟ اماں کیا اب آئی ہو؟ جب میرے عباس کے بازو دریا کے کنارے کاٹے گئے، اماں اس وقت کہاں تھی؟ کہ جب میرا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کا کند خنجر میرے بھائی کے گلے پہ چل رہا تھا۔ آزادارو زینب نے بین شروع کیے، سنو گے آزادارو؟ جناب فاطمہ کہتی ہے بیٹا ارے تم نے مدینہ چھوڑا، میں نے جنت البقیع چھوڑی، میں نے جنت البقیع کو چھوڑا۔ ارے زینب میں تیرے ساتھ ہوں، تو کربلا پہنچی، میں کربلا میں بھی تیرے ساتھ تھی۔ ارے جب تم کوفے میں پہنچی، دشمنوں نے جب تیرا پتھروں سے استقبال کیا، جب میں دیکھتی تھی کہ کوئی پتھر تیرے سر کے قریب آتا ہے تو میں اپنا سر دے دیتی تھی۔ زینب ذرا ماں کا سر دیکھو، آج بھی خون سے رنگ